صلی علی حبیبہ الکریم ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب علیہ التحیۃ والسلام درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ۔ فترہ رمضان المبارک کو اسلام و کفر کے درمیان، حق و باطل کے درمیان سب سے پہلی جنگ ہوئی، جسے جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بیماری بتا کر کے روزہ چھوڑنے کی عادت سی ہو گئی ہے، لیکن قربان جائیں ان صحابہ کرام پر کہ جو روزہ رکھ کر بھی اور جنگ کے میدان میں بھی روزہ رکھ کر اللہ رب العزت کے ارشاد کے آگے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنا دل جھکائے ہوئے ہیں۔ جنگ بدر میں 313 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ادھر ہزاروں کی تعداد، ادھر اسلحے بھی ہے، ادھر کھانے پینے کے سامان بھی ہے، ادھر بظاہر جنگ میں جانے کے سامان نام کے لیے ہیں، 8 تلواریں، 6 زرے، کچھ گھوڑے، ادھر بچے بھی ہیں، ادھر وہ بھی ہیں جو جن کی عمر بزرگی کو پہنچی ہوئی ہے۔ لیکن جب مشورہ کیا گیا صحابہ کرام سے تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ جیسا حکم فرمائیں، ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، جس طرح حکم دیں گے آقا ہم حاضر ہیں۔ ایک صحابی رسول نے کھڑے ہو کر کے کہا، یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، کہ جس نے یہ کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم لڑو اور تمہارا رب لڑے، ہم تو یہی بیٹھیں گے، بلکہ آقا ہم تو آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، تمہارا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ بلکہ ایک صحابیہ نے اپنے 2 بیٹوں کو بھیجا، بچوں کو بھیجا، اور آقا جاؤ جا کر کے شریک ہو جاؤ۔ جب صف لگائی گئی تو دونوں چھوٹے قد کے تھے، بڑے چھوٹا والا اور اس کا قد چھوٹا تھا، بڑے والے کا قد بھی اس سے کم پڑ رہا تھا، تو وہ پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا تاکہ جنگ میں شریک ہو سکے۔ سرکار دو عالم علیہ التحیۃ والسلام نے اس کا جذبہ دیکھا تو آقا نے اسے جنگ میں جانے کے لیے ارشاد فرما دیا، تو چھوٹا بھائی رونے لگا کہ سرکار میں بھی جاؤں گا، میں بھی جاؤں گا۔ یہاں کوئی لڈو تقسیم نہیں ہو رہے تھے، یہاں کوئی شیر بھی نہیں بٹ رہی تھی کہ جو لینے کے لیے آدمی یا بچے بھاگتے ہیں، لڑتے ہیں، جانے کے لیے ضد کرتے ہیں، یا میدان جنگ میں جانے کی تیاری ہے۔
ان کے ایمان کو سلام، ان کے عشق کو سلام۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے آقا میرے بڑے بھائی سے میری کشتی کرا دیجئے، اگرچہ میں قد میں کم ہوں، میں طاقت میں لیکن کم نہیں۔ سرکار نے اس کے جذبے کو دیکھا تو اسے بھی شامل کر لیا جنگ کے لیے، اور یہی وہ میدان بدر ہے جس میں حق و باطل کا فیصلہ اس طرح بھی ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم سے مشورہ لیا گیا کس طرح صفیں تیار کی جائیں، کس طرح میدان میں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی طرف سے آپ نے عرض کی آقا جس کا رشتہ دار ہے، اس جنگ، یہ جنگ ایسی جنگ تھی کہ باپ بیٹے کے خلاف، بیٹا باپ کے خلاف، سگا بھائی سگے بھائی کے خلاف، سگا بھتیجا چچا کے خلاف، سگا ماموں بھانجے کے خلاف، بھانجا ماموں کے خلاف کھڑا ہوا تھا۔ سب سے پہلی جنگ تھی۔ صحابہ کرام کے درمیان چونکہ اس سے پہلے کبھی جنگ نہ کی تھی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے میدان کا مشاہدہ کیا، اور جب میدان جس وقت آپ میدان کا مشاہدہ کر رہے تھے تو اس وقت میرے آقا نے صحابہ کرام کی تسکین کے لیے نشان لگا لگا کر کے اسی جنگ میں ارشاد فرمایا ھذا مصرع فلا ھذا مصرع فلا۔ یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا، یہاں ربیعہ مارا جائے گا۔ نشاندہی فرمائی، صحابہ کرام کو یقین ہو گیا اس کون سا دنیا میں ایسا فاتح ہوگا جو جنگ سے پہلے ہی یہ بتا دے کہ فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ بھئی یہ بھی تو کس کو کیا پتا کون کون شریک ہوگا جنگ میں، کون کس کے مقابلے میں آئے گا، کون کہاں کھڑا ہوگا، کون نہیں بتا سکتا۔ لیکن جنگ سے پہلے ہی جنگ کی فتح کا اعلان کر دینا اور جو مارے جائیں گے ان کی نشاندہی کر دینا، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے پیارے محبوب ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ علیہ التحیۃ والثناء کا کام ہے۔ آپ نے ارشاد فرما دیا، اسی کے بارے میں تو بریلی کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت نے یہ خراج عقیدت پیش کی، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود۔ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں یوں بھی خراج عقیدت پیش کی، جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے ان پر خراج عقیدت اس طرح پیش کی۔ سارے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد عرض کرتے ہیں، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہوا بھی یہی کہ جب جنگ کا آغاز ہوا تو ہوا بھی یہی کہ سگے حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا۔ اشداء علی الکفار کی زندہ تفسیر بن کر دکھایا، چونکہ وہ صرف رشتہ اسی کو سمجھتے تھے جو آقا سے محبت رکھتا تھا۔ ایک صحابی نے اپنے سگے بھائی کو قتل کیا، ایک صحابی نے اپنے سگے باپ کو قتل کیا۔ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ ان گستاخوں کے ساتھ تھے، تو آپس میں لڑائی ہوئی۔ اتفاق یہ ہوا کہ صدیق اکبر نیچے کہ ان کی تلوار اوپر تھی ان کے بیٹے کی، نے چھوڑ دیا۔ بعد میں وہ ایمان لے کر کے آئے تو کہنے لگے کہ فلاں جنگ میں ایسا ایسا ہوا تھا، میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ آپ میرے والد تھے۔ ہاں، حضرت صدیق اکبر نے ایمان بھرا جواب دیا کہ یہ تو اتفاق تھا کہ میں تیری تلوار کے نیچے تھا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ تو اس وقت گستاخ رسول کے ساتھ تھا۔ اور دو بچوں کا ایمان، دو بچوں نے ابو جہل حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے، ان سے پوچھا، دو بچے پوچھ رہے تھے کہ ابو جہل کہاں ہے، ابو جہل کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کیا کرو گے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا کو برا کہتا ہے، ہمارے آقا کی برائی کرتا ہے، ہاں مریں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ہاں، یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا۔ تو 17 رمضان المبارک میں ان صحابہ کرام جو بدر میں شہید ہوئے یا شریک ہوئے، ان سب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے، اور کم سے کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اور قرآن کی آیت پڑھ کر کے اظہار ثواب کیا جائے 17 رمضان المبارک کو، تاکہ ان صحابہ کرام کے عشق کا صدقہ ہمیں اگر تھوڑا سا بھی مل گیا تو ہماری دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور 17 ہی رمضان المبارک کو حضرت عائشہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پاک ہوا، جن کے بارے میں بریلی شریف کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں: بنت صدیقہ آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے اور اصال ثواب کیا جائے۔ اور اسی دن حضرت رقیہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیٹی، ان کی بارگاہ میں بھی اصال ثواب کیا جائے، اور ان مقدس ہستیوں کے صدقے اپنے لیے خیر، اپنے لیے ایمان کی سلامتی، اپنے لیے عشق رسول مانگا جائے۔